أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ اے ایماندار لوگو، چاہیے کہ تم میں سے وہ لوگ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں وہ تم سے اجازت طلب کریں، اور وہ بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں تم سے اجازت لیں 3 دفعہ، فجر کی نماز سے پہلے اور جس وقت ظہر کے وقت تم اپنے کپڑے رکھ دو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات ہیں جو تمہارے لیے پردے کے اوقات ہیں، نہیں ہے تم پر اور نہ ہی ان پر کوئی حرج یا کوئی گناہ۔ اس کے بعد وہ تم پر چکر لگاتے ہیں، بعض ان کا بعض تمہارے اوپر۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آیات اور نشانیوں کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ نہایت عزت کے لائق محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور معززات ماؤں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر کچھ نہ کچھ روشنی ڈالنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کر رہا ہوں۔ پچھلے کچھ جمعات میں آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ کیا تھا۔ آج کا خطبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں ہے، جس کا عنوان یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند مبارک اور ہمارا طرز عمل۔ نیند کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ کیا ہے اور ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم بہت زیادہ آپ سے محبت کا، عقیدت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا جیسے زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر کی ہے، شب و روز، دن رات، صبح کے اوقات، دوپہر کے اوقات، شام کے اوقات، رات کے اوقات، آپ کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، آپ کا گفتگو کرنا، الغرض زندگی کا ہر معاملہ، اس میں کہاں تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ہمیں اپنے محبوب کی کون سی ادا جو ہے وہ پسند ہے اور کس ادا کو ہم فالو کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ غرب میں، انگریزوں میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں کوئی آدمی اپنے بالوں کا ڈیزائن بناتا ہے تو ہم اس ڈیزائن کو اختیار کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ کوئی لباس میں ڈیزائن اختیار کرتا ہے، اس لباس کو یا اس جیسا لباس پہننے میں ہم اپنے لیے جو ہے وہ خوشی اور راحت محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی بھدا اور برا ہی کیوں نہ لگتا ہو۔ لیکن قربان جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سے بڑی شدید محبت ہے، ہمیں ان سے بہت پیار ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں، آپ کا طرز زندگی، آپ کا طرز معاشرت، اس سے ہمیں کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ ہیں کہ ہم بیان کرنے کو تو بہت کچھ کرتے ہیں لیکن آپ جیسی زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔
آئیے دیکھیں کہ نیند کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے، کیا طریقہ ہے، اور ہمارا اس کے مقابلے میں کیا رویہ ہے، کیا طرز عمل ہے، اور کیسے ہم زندگی بسر کرتے ہیں۔ نیند کئی قسم کی ہے، مختلف اقسام اس کی بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن جو شریعت کے ہاں نیند ہے وہ 2 وقت کی ہے، 2 وقت کی نیند ہے جس کا ثبوت سنت سے جو ہے وہ ملتا ہے۔ باقی تمام نیندوں کو یا تو شریعت نے حرام قرار دیا یا کم از کم جو ہے وہ مکروہ قرار دیا۔ ایک نیند وہ رات کے وقت کی ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے رات کے وقت جو ہے وہ تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا ہے اور نیند کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، دن کے وقت تمہارے لیے معیشت کا ٹائم رکھا ہے۔ قرآن مجید نے بھی رات کی نیند کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی رات کو ہی آرام کیا کرتے تھے۔ دوسری نیند دوپہر کی نیند ہے، ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد، جسے قیلولہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اس کا بھی ثبوت سنت سے جو ہے وہ ملتا ہے۔ قیلولہ یہ بڑی پیاری سنت ہے اور بڑی بہترین سنت ہے۔ قیلولہ قال یقیلو سے دوپہر کے وقت کچھ دیر کے لیے آرام کرنا بہت ہی عمدہ قسم کی نیند ہے۔ ڈاکٹر حضرات، اطباء حضرات، یورپ کے لوگ، سائنسی لوگ، تجربات کرنے والے، وہ یہ بتلاتے ہیں کہ دوپہر کی نیند بڑی بہترین نیند ہے اور بڑی یوزفل اور مفید نیند ہے۔ اس سے انسان کئی قسم کے امراض سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ دوپہر کے وقت جو قیلولہ کرتا ہے، بالخصوص دل کی بیماریاں اور خون کی روانگی، اس کے اندر جو ہے اس کو بہت زیادہ اس دوپہر کی نیند سے فائدہ ملتا ہے۔ یہ آج کی سائنس ہمیں بتلاتی ہے، لیکن یہ سنت 1400 سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمیں بتلاتی ہے۔ اور یہ دوپہر کی نیند انگریز بتلاتا ہے کہ وہ آدمی جو دوپہر کو نیند لے لیتا ہے وہ دوسرے آدمی کی بنسبت 40%، 50% کام جو ہے وہ زیادہ کرتا ہے۔ جو آدمی دوپہر کو نہیں سوتا وہ دوسرے آدمی کی بنسبت جو ہے، جو سوتا ہے اس کی بنسبت 30، 40، 50% جو ہے وہ کم کام کرتا ہے۔ ذہن تازہ ہو جاتا ہے، جسم قوی ہو جاتا ہے، قوتیں دوبارہ بحال ہو جاتی ہیں جو دوپہر کے وقت نیند کرتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا فائدہ ہے۔ لیکن یہ نیند ہے کیا؟ 2 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کی، 4 گھنٹے کی؟ ایسی نیند نہیں ہے، یہ قیلولہ ہے، جس کا معنی راحت ہے، آرام کرنا تھوڑا سا، اور وہ تھوڑا سا آرام حضرات بتلاتے ہیں کہ 10 منٹ سے لے کر زیادہ سے زیادہ 40 منٹ تک اسے قیلولہ کہا جاتا ہے۔ 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا قیلولہ نہیں ہوتا، 10 منٹ سے لے کر 40 منٹ تک۔ اور ابھی بھی یورپ کے بعض علاقوں میں موجود ہے کہ وہ کام کاج کرتے وقت دوپہر کے وقت میں کچھ دیر کے لیے اپنی روٹین بند کر دیتے ہیں، سارے کام روک دیتے ہیں اور اپنی ٹیبل پہ، اپنی کرسی پہ اپنا سر رکھ کر یا ہاتھ رکھ کر 15 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ نیند آئے یا نہ آئے، تمام کام کاج چھوڑ کر جو ہے وہ راحت لیتے ہیں۔ یہ ان کا قیلولہ ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ قیلولہ جو ہے وہ آپ فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام بھی قیلولہ کیا کرتے تھے، بلکہ بعض روایات میں موجود ہے قیلوا فإن الشیاطین لا تقیل، لوگوں قیلولہ کیا کرو، شیطان جو ہے وہ قیلولہ نہیں کرتا۔ دوپہر کے وقت میں تھوڑا سی راحت جو ہے وہ لیا کرو، لیکن شیطان جو ہے وہ یہ راحت جو ہے وہ نہیں لیتا، تم لیا کرو۔ صحابہ کرام کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے ما كنا نتغدى ولا نقيل الا بعد الجمعہ، جمعہ والے دن ہم دوپہر کا کھانا اور قیلولہ یہ جمعے کی نماز کے بعد کیا کرتے تھے، پہلے نہیں کرتے تھے۔ تو یہ تھوڑی سی مختصر سی نیند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آپ تشریف لے گئے تو پوچھا علی کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ آج کوئی ہمارے گھر میں آپس میں کوئی لڑائی ہو گئی ہے۔ تو حضرت علی نے گھر میں قیلولہ نہیں کیا، وہ باہر نکل گئے۔
حدیث میں لفظ ہیں حضرت علی نے دوپہر کے وقت گھر میں قیلولہ نہیں کیا، آپ نے تلاش کیا تو حضرت علی مسجد میں سوئے ہوئے تھے، آپ گئے تو چادر ان کے جسم سے پیچھے ہٹی ہوئی تھی اور جسم مٹی پہ پڑا ہوا تھا، آپ نے ان کے جسم مبارک سے مٹی کو جھاڑا اور کہا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ، علی کھڑے ہو جاؤ اے ابو تراب۔ اسی دن سے آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو تراب بن گئی۔ تو حضرت علی بھی دوپہر کے وقت قیلولہ فرما رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حدیث میں ام حرام بنت ملحان اور دوسری روایت میں ام سلیم، یہ دونوں بہنیں ہیں، اکثر اوقات آپ ان کے گھر میں چلے جاتے، یا آپ کی کوئی محرم رشتہ دار تھی ان کے گھر میں قیلولہ کیا کرتے تھے۔ ام سلیم کے گھر میں آپ دوپہر کے وقت میں سوئے ہوئے تو وہ آپ کے جسم مبارک سے پسینہ اتار کر اپنی شیشی میں محفوظ کر رہی تھی۔ آپ اٹھ بیٹھے، کہا ام سلیم یہ کیا کر رہی؟ کہا یا رسول اللہ یہ پسینہ ہم شیشی میں محفوظ کرتے ہیں اور اپنی خوشبو میں ڈال لیتے ہیں، یہ خوشبو بڑی بہترین اور عمدہ قسم کی خوشبو بن جاتی ہے اور ہمارے نزدیک سب سے زیادہ بہترین یہی خوشبو ہوتی ہے۔ یہاں پہ بھی آپ نے قیلولہ فرمایا۔ ام حرام کے گھر میں آپ قیلولہ فرما رہے تھے، اچانک اٹھ بیٹھے اور ہنسنے لگے۔ ام حرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنی امت کے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ جہاد کے لیے سمندر کا سفر کر رہے ہیں اور اپنی کشتیوں پہ جہازوں پہ ایسے بیٹھے ہیں جیسے بڑے بڑے بادشاہ تختوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ام حرام کہنے لگی یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا انت منہم، تو انہی میں سے ہے۔ لمبی حدیث ہے، محل شاہد اتنا ہے کہ اس روایت میں بھی ہے کہ آپ نے دوپہر کے وقت جو ہے وہ قیلولہ کیا۔ تو یہ قیلولہ ہے دوپہر کے وقت میں ہلکی سی نیند کا، تھوڑے سے آرام کا، یہ نیند جو ہے وہ مسنون ہے۔ رات کے وقت کی نیند اس کی طرف ہم آتے ہیں، اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں 2-3 نیندیں اور ہیں۔ فجر کے بعد کی نیند، چاشت کے وقت کی نیند، 9-10 بجے کی نیند، اسی طریقے سے عصر کے بعد کی نیند اور اسی طریقے سے مغرب کے بعد کی نیند۔ شریعت میں اس نیند کا جو ہے وہ ثبوت نہیں ملتا کہ اسے کرنا چاہیے، اگر ملتا ہے تو یا تو حرمت کا ملتا ہے یا پھر جو ہے وہ کراہت کا جو ہے وہ ملتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد سیرت النبی کی بڑی بہترین کتاب ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال کو نقل کرتے ہوئے لکھا جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور نیند کے بارے میں غور و فکر کرے گا اسے پتہ چل جائے گا کہ فَإِنَّ نَوْمَهُ أَعْدَلُ، آپ کی نیند جو ہے وہ بڑی ہی عدل والی اور انصاف والی ہے، وَعَنْفَعُ، اور بڑی نفع بخش ہے، وَكَانَ أَقْوَى لِلْأَعْضَاءِ وَالْجِسْمِ، اور بڑی جسم کو مضبوط کرنے والی ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ دینے والی ہے۔ اور وہ نیند رات کے وقت کی ہے یا دوپہر کے وقت میں مختصر سے قیلولے کی نیند ہے۔ اور وہاں پہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں فجر کے بعد دن کے وقت، بلکہ وہاں پہ لفظ ہے دن کے وقت کی نیند سب سے نکمی نیند ہے، دن کے وقت کی نیند سب سے نکمی نیند ہے، اور اس سے بھی زیادہ نکمی نیند فجر کے بعد کی نیند ہے، اس سے بھی زیادہ نکمی نیند فجر کے بعد کی نیند ہے، اور اس سے بھی زیادہ نکمی نیند عصر کے بعد کی نیند ہے۔ ذکر کرتے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، فرماتے ہیں یہ نیند بیماری کا باعث ہے، جسم کے اندر سستی پیدا کرتی ہے اور انسان کو جو ہے وہ بیکار بنا دیتی ہے اور انسان کو بڑی خیرات سے اور بڑی بھلائیوں سے محروم کر دیتی۔ فجر کی نیند کے بارے میں ذکر کیا، عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت میں آتا ہے ان کے بیٹے صبح کے وقت سو رہے تھے، انہوں نے کہا بیٹا اٹھ جاؤ، یہ کون سا وقت ہے سونے کا؟ تمہیں معلوم نہیں تم تو سوئے ہوئے ہو، یہ وقت جو ہے وہ رزق کے تقسیم ہونے کا ہے، ادھر رزق تقسیم ہو رہا ہے اور تم سوئے ہوئے ہو تو تمہارا رزق جو ہے وہ تقسیم سوتے ہوئے جو ہے وہ گزر جائے گا۔ تو یہ رزق کے تقسیم کا وقت ہے، صبح کا وقت جو ہے وہ بعض روایت میں آتا ہے لوگوں صبح کے وقت جو ہے اس میں کام کرو، صبح کے وقت میں کام کرنا بڑی برکت کا باعث ہے، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں جو ہے وہ برکت رکھ دی گئی ہے، لیکن افسوس کہ یہ وقت تو ہماری بڑی بہترین نیند کا ہے، جو اس وقت میں نیند آتی ہے وہ کسی اور وقت میں نہیں آتی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے وہ ایک دفعہ امام ابن القیم ان کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں میں ان کی مسجد میں آیا، ایک دن ان کے پاس فجر کی نماز پڑھی تو وہ بیٹھ گئے، مسجد میں بیٹھے رہے، ذکر اذکار کرتے رہے، دن چڑھ آیا، سورج نکل آیا، حتیٰ کہ
دن جو ہے وہ دوپہر کے وقت قریب ہونے لگا تو اس وقت اٹھے، کہنے لگے ابن القیم یہ میرا جو ہے وہ صبح کا ناشتہ ہے، اگر یہ میں ناشتہ نہ کروں تو میری طبیعت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اگر یہ میں ناشتہ نہیں کرتا ہوں تو میری طبیعت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی بہت ہی زیادہ بابرکت وقت ہے، اس میں جو ہے وہ دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی جو ہے وہ بلائیاں جمع ہوتی ہیں۔ اور عصر کی نیند کے بارے میں بعض اسلاف نے ذکر کیا ہے، یہ نیند جو ہے یہ جنون کا باعث ہے، دیوانگی کا باعث ہے۔ اور بعض نے لکھا کہ جو آدمی عصر کے بعد سوتا ہے اس کی عقل کو چھین لیا جاتا ہے، اگر اس کی عقل خراب ہو جائے تو وہ کسی اور کو ملامت نہ کرے سوائے اپنے آپ کو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ فجر کے بعد سونا ثابت ہے، نہ ہی عصر کے بعد سونا ثابت ہے۔ نہ فجر کے بعد کبھی آپ سوئے ہیں اور نہ ہی عصر کے بعد سوئے، الا یہ کہ کبھی ضرورت پڑ جائے، انسان رات سفر کر کے آیا ہے اور ساری رات جاگتا رہا تو فجر کے بعد سو گیا، چلو کوئی بات نہیں، بیمار ہے رات نیند نہیں آئی، صبح کو نیند آ گئی، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن انسان اپنا معمول بنا لے یا اس وقت میں سونا چاہے تو عام حالات میں اس وقت میں سونا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عصر کے بعد بھی سونا ثابت نہیں، اسی طریقے سے مغرب کے بعد بھی سونا ثابت نہیں۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبلہا ای قبل العشاء، آپ عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے، والحدیث بعدہا، اور عشاء کے بعد جو ہے وہ باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ ہم اکثر اوقات میں عشاء کے وقت بھی پہلے بھی سو جاتے، عموماً یہ اس وقت میں سونا کئی نقصانات کا ذریعہ بنتا ہے۔ عشاء کی نماز فوت ہو جاتی اور پھر 11-12 بجے آنکھ کھلتی ہے، اس کے بعد پھر نیند نہیں آتی، اس کے بعد نیند نہیں آتی اور فجر کے وقت جا کے پھر سو جاتا ہے اور فجر کی نماز ضائع ہو جاتی، اور یہ نیند بہت زیادہ جو ہے وہ تھکاوٹ کا باعث۔ اسی طریقے سے عشاء کے بعد جاگنا اور باتیں کرنا یہ بھی آپ کو ناپسند تھا۔ عشاء کے بعد کانا یکرہ الحدیث بعدہا، عشاء کے بعد آپ گپیں نہیں لگایا کرتے تھے، گپیں تو آپ لگاتے ہی نہیں تھے، ہماری طرح جیسے ہم گپیں لگاتے ہیں ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف نہیں تھا کہ آپ ایسا کرتے۔ کبھی شدید ضرورت ہوتی تو عشاء کے بعد بات چیت آپ کر لیا کرتے تھے، کبھی کوئی معاملہ ہوتا، حدیث میں آتا ہے آپ اپنے گھر والوں سے بات کر لیتے، کوئی جنگی معاملہ ہوتا، کوئی سیاسی معاملہ ہوتا، صحابہ سے مشورے کا معاملہ ہوتا، کر لیتے، لیکن عام حالات میں آپ گفتگو نہیں کرتے تھے اور عشاء کے بعد سونے کی کوشش کرتے تھے۔ سائنسدان بھی بتلاتے ہیں عشاء کے بعد اول وقت میں سونا یہ بڑی بہترین نیند ہے۔ انسان کی جو نیند عشاء کے بعد پوری ہوتی ہے وہ دوسرے کسی وقت میں پوری نہیں ہوتی، اور یہ ایسی سنت ہے جس کے اوپر آج کل عمل کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ظاہری طور پر ممکن ہی نظر نہیں آتا، لیکن اگر کوئی کوشش کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے عشاء کے بعد کبھی دعوت ہو تو وہ قبول نہیں کرتے، شادی پہ نہیں جاتے، عقیقے پہ نہیں جاتے، وہ عشاء کے بعد جاتے نہیں، کہتے عشاء کے بعد ہم نے سنا، مغرب کے بعد کوئی بات رکھنی ہے تو رکھ لو، عشاء کے بعد نہیں۔ ایسے موجود ہے دنیا میں لوگ، اور ان کے کاموں میں بڑی خیر ہے، بڑی برکت ہے، اور جب ہم عشاء کے بعد جاگتے ہیں اس کے پھر کئی نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صبح کی نماز رہ جاتی ہے، تہجد کی نماز جو ہے وہ رہ جاتی ہے، رات کے اذکار جو ہے وہ رہ جاتے ہیں، بے شمار نقصانات ہیں۔ بہرحال بات بہت لمبی ہے، وقت بہت مختصر ہے۔ عشاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آرام نہیں کرتے تھے، بلکہ عشاء کے بعد گفتگو نہیں کرتے تھے، فوراً جو ہے وہ آرام کرتے تھے، سو جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ تو 5 قسم کی نیندیں ہیں جن میں سے 2 قسم کی نیند جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہے، ایک رات کی نیند، اور رات کی نیند کے بارے میں بھی 2 قسم کی روایات ہمیں ملتی ہیں، اور بھی روایات ہیں لیکن جو مشہور ہے وہ 2 قسم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کتنا سوتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا لوگوں سب سے اللہ کو پسندیدہ روزہ داؤد علیہ السلام کا، اور سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی۔ روزہ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن روزہ افطار کر لیتے۔ نماز کہا رات کو کانا ینام نصف اللیل، رات کو آدھی رات وہ سو جاتے، آغاز رات میں سو جاتے اور آدھی رات تک سوئے رہتے، پھر وہ اٹھ جاتے۔ کانا یقوم ثلث اللیل، 1/3 حصہ رات کا اٹھ کر تہجد پڑھتے، نماز پڑھتے۔ وکانا ینام سدس اللیل، اور ایک رات کا 6واں حصہ جو ہے پھر سو جاتے۔
رات گویا کہ فرض کر لیں 9 گھنٹے کی ہے، 9 گھنٹے کی رات میں داؤد علیہ السلام جو ہے وہ کیسے سوتے؟ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہمارے لیے، تو آپ بھی اس پر عمل کرتے تھے۔ بہت سارے مورخین نے نقل کیا ہے، سیرت نگاروں نے نقل کیا کہ آپ اس طرح سوتے تھے کہ آپ رات کا ینام نصف اللیل، آدھی رات سو جاتے، 9 گھنٹے کی رات ہے، 4.5 گھنٹے سو جاتے۔ یقوم ثلث اللیل، ثلث اللیل جو ہے تہائی حصہ قیام کرتے، تہجد پڑھتے۔ ثلث اللیل 9 گھنٹے کا 3 گھنٹے، 3 گھنٹے اٹھ کے جو ہے وہ عبادت کرتے۔ جس نے 12 بجے سونا ہے، 1 بجے سونا ہے، وہ خواب 3 گھنٹے عبادت کرے گا، 2 رکعتیں بھی رات کو اٹھ کے نہیں پڑھ سکے گا، فجر کی نماز بھی جماعت سے نہیں پڑھ سکے گا۔ گویا کہ ثلث اللیل 9 گھنٹے کی رات ہے تو 3 گھنٹے آپ رات کو قیام کیا کرتے۔ وَكَانَ يَنَامُ السُّدُسَ، اور پھر چھٹا حصہ پھر سو جاتے۔ چھٹا حصہ رات کا 9 گھنٹے کی رات میں سے 1.5 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ چھٹا حصہ بنتا ہے۔ 4.5 گھنٹے پہلے سو لیے، 1.5 گھنٹہ پھر بن گیا، 6 گھنٹے جو ہے وہ آرام کر لیا۔ اور علماء ذکر کرتے ہیں، دوسرے تجربہ کار لوگ ذکر کرتے ہیں، 6 گھنٹے بہترین نیند ہے۔ زیادہ کسی کو ضرورت ہو تو 8 گھنٹے بھی سو لے، لیکن 6 گھنٹے کی نیند جو ہے وہ بہترین ہے۔ اور جن لوگوں نے ترقی کی ہے، کامیابیاں سمیٹی ہیں، عظیم بنے ہیں، ان لوگوں کی نیندیں جو ہے وہ 4 گھنٹوں سے زیادہ نہیں ہوئی ہیں۔ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں 4 گھنٹے سے زیادہ میں کبھی نہیں سویا، 4 گھنٹے سے زیادہ میں کبھی نہیں سویا۔ ان لوگوں نے دنیا میں کام کیا جنہوں نے اپنی نیندوں کو قربان کیا۔ من سحر اللیالی طلب العلا من سحر اللیالی، جنہوں نے بلندیوں پہ جانا ہوتا ہے وہ راتوں کو کام کر کے بیداری کرتے ہیں، گپے نہیں لگاتے، فلموں میں اور ڈراموں میں اپنا وقت جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے، غیبتوں میں اور کہانیوں میں اور قصوں میں اپنا وقت جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے۔ اگر کوئی ضروری کام ہے تو بیدار رہے، نہیں ضروری کام تو سو گئے، اس میں جو ہے انسان آرام کرے۔ ایک تو حدیث آپ کی یہ ہے کہ رات میں آپ کا قیام اس طرح سے ہوا کرتا تھا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے آپ کا رات کا قیام ینام اول اللیل، آپ پہلا حصہ جو ہے وہ رات کا سو جاتے، یقوم آخرہ، اور آخری حصہ جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوتے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، آدھی رات قیام کرو، آدھی رات سو جاؤ، تھوڑا سا کم کر لو یا تھوڑا سا زیادہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اپنے نبی کو حکم دیا، آدھی رات سو جاؤ، آدھی رات قیام کرو، یا تھوڑا سا کم کر لو یا تھوڑا سا زیادہ کر لو، جتنا بھی آسانی سے ہو سکتا ہے اتنا کر لو۔ لیکن ہمارے پاس تو قیام کے لیے جو ہے وہ وقت نہیں ہے، اتنے کام ہیں کہ ہمیں دوسرے کاموں سے فرصت نہیں۔ قیام اللیل کون کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں، جہاد بھی آپ کرتے، آپ نبوت کی ذمہ داریاں بھی ادا کرتے، لوگوں کو تبلیغ بھی کرتے، آپ جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھاتے، آپ لوگوں کو فتوے بھی دیتے، لوگوں کی حاجات بھی پوری کرتے، اور رات کو اٹھ کر آدھی رات یا ثلث اللیل جو ہے وہ رات کا قیام بھی کرتے۔ سارے کام کر کے انسان جو ہے وہ کام کر سکتا ہے، لیکن لگتی ہے اس میں محنت زیادہ، تھوڑی سی محنت کرنا پڑتی ہے اچھے کاموں کے لیے، وگرنہ غلط کاموں کے لیے تو انسان سارے محنت کر لیتے ہیں۔ فلم دیکھنی ہو، ڈرامہ دیکھنا ہو، شادی کا فنکشن بھگتانا ہو، جتنی مرضی دیر ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ شادی پہ عموماً گھنٹہ گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے ویسے ہی لیٹ ہو جاتے ہیں، معمول بن چکا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ انسان جا کر بیٹھا رہتا ہے اور کوئی پرواہ نہیں کرتا، اسے معلوم ہے کہ کوئی نہیں، میں ہی پہلے آ گیا ہوں، ابھی ٹائم لگ جانے 2 گھنٹے، ابھی 2 گھنٹے اور لگ جانے، اور 11 12 بجے 1 بجے 2 بجے رات کو واپس آتا ہے تو اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ ہاں 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے رات کو اٹھ جائے تو ٹینشن، صبح کو میں ڈیوٹی پہ کیسے جاؤں گا، صبح کو میں نے کام کرنے وہ کیسے کروں گا، میں رات کو کیسے عبادت کروں، میں 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکتا۔ بہرحال عبادت کے بارے میں بات پھر کریں گے۔ یہ آپ کے رات کا جو ہے وہ سونا تھا۔ رات کو سونے میں آپ کے کچھ آداب بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب کا بھی لحاظ رکھا، کیا ہم بھی ان آداب کا لحاظ رکھتے ہیں؟ آئیے تھوڑا سا اس بارے میں بھی جائزہ لیجئے۔ یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بھی محبت کے دعوے دار ہیں، میں بھی محبت کا دعوے دار ہوں، لیکن آپ کی اداؤں میں سے آپ نے اور میں نے کس کو اختیار کیا ہے، یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نیند کی شکل میں نے آپ کے سامنے بیان کی،
اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے۔ کچھ تو مناسبت کرے، سارا نہ صحیح، کوئی حرج نہیں، لیکن کچھ تو موافقت کرنے کی کوشش کریں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آئیے آپ کے آداب کا جائزہ لیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے وضو فرمایا کرتے تھے۔ رات کو سونے سے پہلے وضو فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے ایک صحابی سے کہا اذا اتیت مضجعک فتوضا كوضوء للصلاۃ، جب تم بستر پہ آؤ تو آنے سے پہلے جو ہے وہ اسی طرح وضو کرو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو۔ تو یقینی بات ہے آپ جب صحابہ کو حکم دے رہے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وضو کے سوتے ہو؟ آپ بھی رات کو جو ہے وہ وضو کر کے سوتے تھے۔ وضو کی ویسے بڑی فضیلت ہے، ایک حدیث میں آتا ہے الا ادلکم ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور انسان کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ گناہ مٹ جاتے ہیں اور درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ بتلائیے؟ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے وقت مکمل وضو کرنا۔ یہاں نماز کا ذکر نہیں، ناپسندیدگی کے وقت، کراہت کے وقت مکمل وضو کرنا، اچھا وضو کرنا، کوئی بھی وقت ہو، یعنی سردی کا موسم ہے اور پانی ٹھنڈا، گرمی کا موسم ہے تو پانی گرم، اور نیند کا وقت ہے اس وقت وضو کرنا۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ نیند کے وقت جو ہے وہ وضو کرنے سے نیند اڑ جاتی، اس لیے وضو کرتے، فرصت ہی نہیں۔ لیکن اگر کبھی خیال بھی آ جائے تو انسان کہتا ہے نیند آئی ہے، یہ تو نیند ضائع ہو جانی، ابھی وضو کیا تو نیند خراب ہو جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وضو کرنے کے بعد اتنی پاکیزہ نیند آتی ہے اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اس کے اوپر غور کیجئے۔ فرمایا میں تمہیں بہترین عمل نہ بتلاؤں، درجے بھی بلند ہوتے ہیں اور اللہ گناہ بھی مٹا ڈالتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ناپسندیدگی کے وقت مکمل وضو کرنا۔ ناپسندیدگی سونے کا وقت بھی ہے، اس میں سردیوں کی راتیں بھی ہیں، گرمیوں کی راتیں بھی ہیں، کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ فرمایا یہ مکمل وضو کرنا، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ بھی مٹا دیتا ہے، درجے بھی بلند کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا جو آدمی پاکیزگی کی حالت میں، طہارت کی حالت میں، یعنی باوضو ہو کر رات سوتا ہے، اس کے بستر میں ایک فرشتہ بھی رات بسر کرتا ہے۔ جس وقت وہ رات میں جاگتا ہے یا پہلو بدلتا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اپنے بندے کو معاف کر دے، یہ پاکیزگی کی حالت میں سویا ہے، یا اللہ اس بندے کو معاف کر دے، یہ پاکیزگی کی حالت میں سویا ہے۔ دوسری روایت میں ایک یہ بھی لفظ آتے ہیں، آپ نے فرمایا جو وضو کر کے طہارت کی حالت میں سوتا ہے، رات کو اگر جاگ آ جائے تو اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا رد نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور صحیح بخاری میں یہ لفظ ہیں کہ رات کو اگر جاگ آ جائے تو کوئی آدمی یہ کلمات کہہ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات کہہ دے۔ پھر اس کے بعد اگر وہ اللہ سے دعا مانگے تو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے، اگر جو ہے وہ نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ نماز قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ اس قدر جو ہے وہ فضیلت ہے طہارت کے ساتھ جو ہے وہ رات کو سونے کی۔ یہ سنت میرے لیے بھی لمحہ فکریہ اور آپ کے لیے بھی ہے۔ کیا کبھی ہم نے بھی عمل کیا، کبھی کوشش کی ہے؟ اللہ ماشاءاللہ ہوں گے لوگ، انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن شاید تلاش کرنے سے بھی جلدی سے نہ ملے، بہت مشکل سے ملیں گے جو رات کو وضو کر کے جو ہے وہ آرام کرتے ہیں۔ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ اہل حدیث ہونا صرف پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کا اور رفع الیدین کرنے کا اور آمین کرنے کا نام نہیں ہے، یہ ساری حدیثوں پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اہل سنت کہلوانا، صرف ایک سنت کو مان لیا اور باقی ساری سنتیں چھوڑ دی، یہ اہل سنت نہیں ہے۔ اہل سنت کہلوائیں، اہل حدیث کہلوائیں۔ اگر آپ کا عمل نہیں ہے سنت کے مطابق اور حدیث کے مطابق تو پھر اہل سنت اور اہل حدیث کہلوانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوضو ہو کر سویا کرتے تھے۔ دوسری سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر کو جھاڑتے تھے۔ ہم نے بھی کبھی جھاڑا ہے؟ ضرورت ہی نہیں۔
ہمارا بستر پہلے ہی پاک صاف ہوتا ہے، کیا نبی علیہ السلام کا بستر پاک صاف نہیں ہوتا تھا؟ آپ اپنی چادر کو لے کر 3 مرتبہ جو ہے وہ بستر کو جھاڑتے، اور صحابہ کو بھی حکم دیا، لوگوں جب بستر پر سونے لگو اپنی چادر کو پکڑو اور بسم اللہ پڑھو اور اللہ کا نام لے کر 3 دفعہ جھاڑو۔ علامہ احسان اللہ دہیر رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ بڑے نائس آدمی تھے، بڑے نیک آدمی تھے، اور بڑی دین کی خدمت کی، اللہ ان کی جہود کو قبول فرمائے۔ ان کے بارے میں آتا ہے ایک دفعہ وہ گرفتار ہو گئے، کسی معاملے میں گرفتار کر لیا، پابندی لگ گئی، انہیں جیل میں بند کر دیا، اور جیل والوں نے جان بوجھ کر ان کو کوئی سزا اور نقصان پہنچانے کے لیے ان کے بستر میں سانپ چھوڑ دیا، اور انہیں نہیں بتلایا، ان کے بستر میں سانپ چھوڑ دیا۔ یہ اندر داخل ہوئے سونے کے لیے اور چادر پکڑی اور بستروں کو جھاڑنے لگے تو سانپ ادھر تھا، وہ اٹھ کر جو ہے وہ نیچے اترا اور آرام سے دروازے سے باہر نکل گیا۔ سنت کے مطابق عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی آزمائش سے اور مصیبت سے جو ہے وہ بچا لیا۔ انسان جو ہے ایک چھوٹی سی سنت پہ عمل کرتا ہے اور اس کا کس قدر جو ہے وہ انسان کو فائدہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بستر مبارک جو ہے وہ جھاڑا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے تیسری سنت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اذکار ہیں، جن میں سے میرا ارادہ تھا کہ زیادہ نہ صحیح 4-5 تو ذکر کر دیے جاتے، لیکن وقت جو ہے وہ بیت گیا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور وہ صحیح محبت یہی ہے کہ ہم آپ کی اداؤں سے محبت کریں، آپ کے طرز عمل سے اور طرز زندگی سے عمل کریں۔ جو ادا، جو شکل و صورت، جو لباس، جو آپ نے بالوں کا ڈیزائن اور جو عمل آپ نے پسند کیا اس کو ہم پسند کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔